أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے،
اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ صدق اللہ سبحان اللہ۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، اور مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن، تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ یہ پانی، ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں پہ ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ آج قدرت کا یہی سوال لیے شان رمضان نعمت افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج شان رمضان نعمت افطار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ آج ہمارا سب سے پہلا مقابلہ معلومات کا ہوگا، اور آج اس کا فائنل راؤنڈ ہے، اور ہم رب تعالیٰ کا صدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا، اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو خوش اسلوبی سے چلانے کے قابل ہوئے، اور قابل تو شاید ہم نہیں ہوئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، ہم نے اپنے طور پر کوشش کی۔ اگر آج قدرت ہم سے یہ سوال کرے گی تو جواب میں ہمارے پاس بس یہی ہوگا کہ یا اللہ، ہم تیرے مطابق جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جو تیرا کرم ہم پر ہے، جو تیرا فضل ہم پر ہے، ہم اس کے مطابق تو نہیں کر سکے۔ ہم چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، تیرا ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں، آج کے طلباء میں، آج کے طالبات میں قرآن کا ذوق پیدا ہو جائے، آج کے طالب علموں میں اذان کا شوق پیدا ہو جائے، آج کے طالب علم وہ جو علم و ادب کی ہماری ایک تابندہ روایت کہیں کھوتی جا رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو آج کے طالب علموں میں، انہیں پھر سے وہ شوق پیدا ہو، وہ اس بات کا یقین کریں، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہمیں بلندی پانا ہے، اگر ہمیں کسی مقام تک پہنچنا ہے، ہمیں یا ہم یوں کہہ لیں کہ اگر ہمیں مشہور ہی ہونا ہے، تو حقیقی شہرت علم و دانش ہی کی ہے، حقیقی شہرت ان لوگوں ہی کی ہے جو علم و دانش سے
وابستہ رہتے ہیں, جو قرآن سے وابستہ رہتے ہیں, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں ہمارے مطابق نہیں, ہمیں اپنے فضل کے مطابق, اپنے کرم کے مطابق, ہمیں تو اپنی کمائیگی کا بڑا احساس ہے, ہم تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تیرے شایان شان ہے ہی نہیں, ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں کے مطابق بھی ہمیں مت دینا, ہماری جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اس کے مطابق بھی ہمیں مت دینا, اپنے کرم کے مطابق دینا, فضل کے مطابق دینا, اپنے لائق ہمیں نوازنا. بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز جس طرح سے ہم سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے کر چکے ہیں, یہ بھی بتا چکا ہوں کہ آج معلومات ہی معلومات کا گرینڈ فائنل ہے. 2 اسکولز کی ٹیمیں اور 1 یونیورسٹی کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے, اور آج حسب روایت آج تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس شخصیت کا تعارف کس طرح آپ سے کراؤں, اور بہت ہی اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا. بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں, پاکستان کا پرائیڈ ہیں, ہمارا پرائیڈ ہیں, آپ تمام, مجھے یقین ہے کہ آپ تمام دیکھنے والوں کا پرائیڈ ہیں, اور جو مقام اللہ نے انہیں دیا ہے, جو رتبہ اللہ نے انہیں دیا ہے, جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, قاری صاحب, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, اور ہم جیسے انسان کے ساتھ جو آپ کا رویہ رہا ہے, یہ بالکل 2 متضاد باتیں تھی. جس طرح شفقت آپ نے فرمائی ہے, جس طرح محبت آپ نے فرمائی ہے, جس طرح رہنمائی آپ نے فرمائی ہے, میں یقین جانے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ کہ بس وہ ویسے ہی کوئی لفاظی کر رہا ہوں, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ, کہ میں دل سے مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں یہ پروگرام اتنا اچھا چل پایا ہے. کیا کہیں گے قاری صاحب, آج فائنل ہے ماشاءاللہ ہمارا, اور آپ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کو لے کے ماشاءاللہ چلے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس میں آپ برکتیں نازل, آپ کے اوپر برکتیں آپ کو عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے کوئز کے مقابلے یہاں ہونے چاہیے, اس سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. ہاں آپ یقین کریں جو بچے یہاں آئے ہیں اور جو حصہ لے رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی آئے, ماشاءاللہ یونیورسٹی کے بچے بھی آئے, تو یقین کریں کہ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو جب یہ جواب نہیں دے پاتے اور ہم ان کو بتاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے. یقیناً ان کی تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت جو ریکال ہو گئے ہماری بھی بہت سی. ہم خود بھی طالب علم ہیں. بالکل. تو بارہ ایسے مقابلے ہونے چاہیے کوئی, اس کے سے ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں ان کو بھی ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے, اپنی ہسٹری کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. جیسے ہمارا, جی ہاں, اور جو جگہوں کے نام ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت. اور ذہنی نشو و نما کے لیے نا ایسے پروگرام بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ARYQTV کو جاتا ہے. الحمدللہ, کتنی اچھی نشریات جو ہے وہ ARYQTV کے پلیٹ فارم سے ناظرین تک پہنچائی. میں دعا گو ہوں اس چینل کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو دن دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. بڑے خوبصورت پروگرام پیش کر رہا ہے ماشاءاللہ. آمین. قاری صاحب, آپ کے ساتھ تو بہت اچھا سفر رہا, بہت سی یادیں بھی ہیں جو آپ کے ساتھ وابستہ رہیں. کبھی درمیان میں ایک ہفتہ ایسا بھی گزرا کہ میں اور آپ کم و بیش ایک جیسے کپڑے پہن کر آیا کرتے تھے. کبھی آپ کی جانب سے وہ جو, کبھی کیا روزانہ یہ قرآن کے حوالے سے آپ نے تقریباً 26 دنوں تک سب سے سوالات پوچھے. مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا کہ وہ کبھی آپ آیتوں کی تعداد پوچھتے ہیں, کبھی حروف مقطعات کے حوالے سے پوچھتے ہیں. وہ میرے لیے بھی بڑا ایک, اور ہم خود طالب علم ہیں الحمدللہ, ہم سمجھتے ہیں, ہم خود کو آگے رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ جاری رہے. ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے نا کہ اس طرح کی ٹرانسمیشن سے ان کھوتی ہوئی روایات کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے, تو اس طرح سے بہت سے ادارے بھی اس جانب آ رہے ہیں کہ ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مسواک بہت اچھی سنت ہے, اور اسلامی اقدار کا ایک بہت اہم حصہ رہا ہے یہ مسواک کرنا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا آرگینک کی جانب شفٹ ہو رہی ہے, وہ سنتھسائزڈ اور کیمیکل چیزوں کو چھوڑ کر آرگینک چیزوں کی جانب پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے, تو بالکل ادارے بھی اس ضرورت کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس جانب شفٹ ہو رہے ہیں. تو کولگیٹ کی جانب سے ایک مسواک بھی بنایا گیا ہے جو کہ نبی کریم کی سنت بھی ہے, اسلامی اقدار کا حصہ بھی ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم وہ کیمیکل اور لیبارٹری میں تیار کی گئے سنتھیٹک چیزوں کا استعمال کریں, ہم آرگینک چیزوں کا استعمال کریں. اور بہت سے انعامات بھی اس حوالے سے, بہت بڑا قدم ہے ان کا ماشاءاللہ. ہاں بڑا اچھا. اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ اس کی وجہ سے عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. ہاں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ کولگیٹ کی جانب سے یہ جو مسواک لانچ کیا گیا ہے, اگر آپ اسے پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے. آپ اس نمبر پر ایک مس کال دینی ہے آپ نے صرف, تو آپ کو اس نمبر ہی سے ایک ریٹرن کال آئے گی. آپ نے وہ کال ریسیو کرنا ہے, اور 7 ہندسوں پر مشتمل ایک کوڈ ہے, وہ کوڈ ڈائل
کرنا ہے تو آپ کی انٹری ہو جائے گی, اور 25 اپریل کو اس کی قرآن اندازی ہے. اگر سرکار کی جانب سے آپ کا بلاوا آ چکا ہوگا تو آپ کا نام بھی اس قرآن اندازی میں شامل ہو جائے گا, اور آپ بھی اس کے فاتح قرار پائیں گے, اور آپ مطلب یہ کولگیٹ پہ سبب بن جائے گا, چونکہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ جاتے ہیں وہی در پر جنہیں سرکار بلاتے ہیں. آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی اس کی وجہ سے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ آج کولگیٹ کی جانب سے جو ہمارے فائنل کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے لیے مختلف تحائف بھی ہیں, اور اسپیشل باسکٹ ہمارے اسپیشل مہمانوں کے لیے, ہمارے اسپیشل طالب علموں کے لیے آج بھیجے گئے ہیں. چونکہ آپ لوگ اسپیشل پتہ ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کل 108 کنٹیسٹنٹ تھے, آج 6 کنٹیسٹنٹ فائنل تک پہنچے ہیں, تو یقیناً آپ لوگ اسپیشل کنٹیسٹنٹ ہے اور اسپیشل طالب علم ہے. آپ لوگوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی. آپ یہاں تک, آج کا نتیجہ جو بھی نکلا, آپ یہاں تک پہنچ گئے, یہی بڑا خوش آئند اور یہی آپ لوگوں کی جیت ہے. چلے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معلومات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشاد انجم صاحب نے, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد بھائی تو پہلی مرتبہ آج میرے پروگرام میں آئے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ فائنل ہی میں تشریف لے آئے, تو یہ میری خوش قسمتی میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بڑا اعزاز کہ آپ کے پروگرام میں. کیا بات ہے جی, جزاک اللہ. مفتی صاحب تو پہلے دن سے لے کر درمیان میں کچھ دنوں کے لیے مفتی صاحب غیر حاضر ہوا کرتے تھے. مجھے اب کیسا رہا یہ سفر, اور یہ 26 دنوں کا 27 دنوں کا یہ سفر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا, اور بچوں نے بڑی محنت کی, اور یہ جو سلسلہ ہے اس طرح کوئز کا, یہ بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. انسینٹیو ہے, محرک ہے, اس سے بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے. جنرل نالج کے حوالے سے بھی بہترین ہے, اور دینی معلومات, قرآن, حدیث, سیرت, تاریخ, ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور ان بچوں کے لیے ہمارے دل سے دعائیں, اللہ پاک ان کو ملک و ملت کا صحیح معنوں میں معمار بنائے. آمین آمین. اور مفتی صاحب کے بارے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ مفتی صاحب سے ہمارا تعلق, چونکہ مفتی صاحب کو اللہ نے بڑا علم بھی دیا ہے, اور اسے بیان کرنے کا سلیقہ بڑی خوبی سے مفتی صاحب کو آتا بھی, اور مفتی صاحب کے ساتھ بہت ہی محبت والا تعلق ہے, اور وہ رفیق والا تعلق ہے, بڑے بھائیوں والا تعلق ہے. میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دوں تو ایک دوستوں والا تعلق بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہے, کہ بڑا مفتی صاحب جو شفقت فرماتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہم مفتی صاحب سے بسا اوقات پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس حوالے سے ہم کیسے چیزیں ہیں. تو مفتی صاحب آپ کا بھی بہت ہی شکریہ کہ آپ تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ رہے. آج بھی آپ تینوں موجود ہیں, آج بھی مقابلہ دیکھیں گے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آج بھی بہت اچھا مقابلہ, خوبصورت شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. ہم نے اس معلومات کے سیگمنٹ میں کوشش کی ہے کہ ہم نے مختلف علوم کا ایک گلدستہ تشکیل دے دیا جائے, جس میں سیرت کی کلیاں بھی ہوں, تاریخ کی کلیاں بھی ہوں, معلومات عامہ بھی ہو, جس میں سائنس کے حوالے سے بھی ہو, جس میں ادب کے حوالے سے بھی ہو. ان مختلف کلیوں کو جوڑ کر ہم نے یہ گلدستہ تشکیل دیا ہے, اور اس گلدستے کے حقدار آج یہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان ٹیموں کا تعارف متعدد مرتبہ آپ سے ہو چکا ہے, آج آخری مرتبہ, بٹ یہاں پہ آخری مرتبہ انشاءاللہ آپ آگے اور بہت سے مقابلوں میں, بٹ ناٹ دی لیسٹ. یس, تو ہماری دعا ہے کہ آپ اور بہت سے مقابلوں میں جائیں, اس میں بھی فائنل تک جائیں, وہاں بھی جیت آپ کا مقدر بنے. تعارف کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے سے ٹیم میں اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم, ظفیشہ نذیر فرام کلیانہ اکیڈمی. ویری گڈ. جی, عبد الباسط فرام کلیانہ اکیڈمی. ویری گڈ. ٹیم بی. ایمان ماجد بھگت فرام انسپریشن ماڈل اسکول. جی. سارے محمد فرام دی انسپائریشن ماڈل اسکول. جی. ٹیم سی. عاشر طارق فرام کراچی یونیورسٹی. جی. ہمارا طارق کراچی یونیورسٹی. ویری گڈ. اچھا, آج بڑا دلچسپ مقابلہ اس حوالے, فائنل تو ہے ہی, اس حوالے سے بھی دلچسپ ہے کہ آج 2 اسکولز ہیں اور 1 یونیورسٹی ہے. یعنی کہ کچھ کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں جن کی عمریں 15-16 سال ہے, اور کچھ کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں جن کی عمریں 20-22-24 سال ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ایک اسٹیج کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں. میں ٹیم اے اور ٹیم بی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مرائل کیسا ہے؟ بڑا اچھا ہے, حوصلہ ہے آج یونیورسٹی والوں کو شکست دینی ہے, اور نہ بھی اٹس اے پارٹ آف گیم, ہار اور جیت تو چلتی رہتی ہے, لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. مقابلہ بڑا سخت ہونے والا ہے, اس وجہ سے کہ یہ سارے سلیکٹ ہو گئے یہاں تک پہنچے. ہاں, وہ اقبال نے کہا تھا نا مختلف پیغام میں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کا, تو آج وہ جوان بھی ہیں اور پیر بھی ہیں, یعنی کہ بڑی عمر کے بھی ہیں. چلے جی, مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا بزر راؤنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اپنے ٹیبلز پر لگے بزر چیک کر لیں. ٹیم میں آپ دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہو گیا. سوالات کا سلسلہ بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے تمام پروگرامز میں ہوتا آیا ہے, ہمارے مہمانوں کی جانب سے ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال شروع کر لیں بھائی, ہیں جی؟ تیار ہیں؟ تھوڑے ٹینس لگ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے؟ بالکل ایزی, کوئی بات نہیں, ہار اور جیت جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. چلے قاری صاحب, پہلا سوال آپ پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے غور سے سنیے گا, اور اگر آپ کو نہیں آئے گا تو میں آپشن بھی دے دوں گا بعد میں,
غور سے سنیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ کس صورت میں آئی ہے یہ آیت؟ جی ٹیم حسب روایت قاری صاحب نے قرآن ہی سے متعلق سوال پوچھا ہے. ٹیم اے کی جانب سے بزر بجا دیا گیا. جی سورہ مزمل. بالکل صحیح جواب دیا. سورہ مزمل بالکل صحیح جواب ہے بھائی. ٹیم اے کا ویل ڈن، کانگریچولیشنز. اچھا یہ مجھے بھی بڑا مشکل سوال لگ رہا تھا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسکول کی جانب سے جواب آیا. چلے جی دوسرا سوال میں پوچھ رہا ہوں، پھر اگلا سوال آپ سے ارشاد انجم صاحب پوچھیں گے. آپ مجھے بتا دیں، بزر راؤنڈی کا سوال ہے، میتھین گیس کا کیمیائی فارمولا. ٹیم سی سے جواب لیں گے. CH4. CH4 بالکل صحیح جواب ہے ٹیم سی کا. ویری گڈ. چلیں تیسرا سوال اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو کہ ارشاد بھائی پوچھیں گے. جی جی مجھے آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان اور ان کی صاحبزادیوں کے نام ترتیب سے. ٹیم سی سے جواب لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. ایک اچھا چلیں ٹھیک. حضرت قاسم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. اور ان کی 4 صاحبزادیاں، جی. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ. بالکل صحیح جواب ہے ٹیم سی کا. بھائی مجھے تو بڑا ہی مزہ آ رہا ہے بڑا ہی، اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ جیسے جیسے مقابلہ بڑھتا جائے گا نا تو خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. چلے اگلا سوال میں پوچھ رہا ہوں، پھر مفتی صاحب پوچھیں گے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ بیلجیم کے دارالحکومت کا نام کیا ہے. ٹیم بی سے جواب لیں گے. برسلز. بیلجیم کے دارالحکومت کا نام برسلز کا ہے. صحیح کہا ہے ٹیم بی کا جواب بالکل ٹھیک ہے. بھائی آج کوئی بھی غلط جواب دینے پر تیار نہیں ہے. چلیں آپ سے اگلا سوال مفتی احسن پوچھیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے. ہاں اگر آج آپ یہ شعر نہیں پڑھتے نا تو وہ بات خراب ہو جاتی. جی مفتی صاحب. خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. رکھ دیا کر کے بھی شعر مشہور ہے لیکن درست زیادہ پڑ گیا کر کے. اب یہ مشہور شعر ہے یہ کس کا ہے؟ اردو کے بڑے ہی مشہور شاعر ہے. کس کا ہے؟ جی آپ کہہ دیں مفتی صاحب آپ کا ہی شعر ہے. ہاں سنانے کے اعتبار سے ادھر نسبت کی جا سکتی ہے، ویسے تو اچھا ہم آپشنز لیتے ہیں مفتی صاحب پھر بزر. آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی اقبال، آپشن تو لے لیں بیٹا پہلے. کس سے بزر؟ اے. جی ٹیم اے سے جواب لیں گے. اقبال. مفتی صاحب میں آپشن سی بتانے جا رہا تھا نا، وہی جواب تھا سر. چلے جی -10 ہوگا ٹیم اے کا. آپ جواب نہیں دے پائے. آل رائٹ. ویسے بتایا تو اردو کے بڑے مشہور شاعر ہیں حسرت موہانی، یہ ان کا کلام ہے، ان کا شعر ہے. چلیں یہ جلد بازی کا نقصان ہے، جلد بازی نہیں کرنی، بالکل تسلی سے آرام کے ساتھ. میکس ویسٹ، یہ آپ نے دیکھ لیا. ہاں چلیں جی اگلا سوال میں پوچھ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ دوسری جنگ عظیم کب سے کب تک جاری رہی. ٹیم سی سے جواب لیں گے. 1939 سے 1945. 1939 سے 1945 تک. جواب بالکل ٹھیک ہے. آل رائٹ. اگلا سوال، لفظ عید کے معنی بتائیں. ٹیم بی سے جواب لیں گے. سوال دوبارہ بتائیے. لفظ عید کے معنی بتائیں. لفظ عید کے معنی بتائیں. جی 5 چونکہ بزر کے پاس فوراً جواب آنا چاہیے. 4 3 2 1. آپ جواب خوشی والا دن. نہیں، یہ غلط العام ہے کہ عید کا معنی جو ہے وہ خوشی ہوتا ہے. یہ بار بار آنے والی چیز جو ہے وہ عید کہلاتی ہے. جواب غلط ہوا، -10 ہوں گے. آل رائٹ. اگلا سوال یہ بتائیں کہ جرمنی کی کرنسی کا کیا نام ہے. ٹیم اے یورو. جرمنی کی اپنی کرنسی کا نام تو یورو نہیں ہے، وہ تو پورے یورپ میں چلتی ہے. جرمنی کی کرنسی کا نام، یہ ججز سے پوچھتے کہ یہ جواب ٹھیک مان سکتے ہیں چونکہ جرمنی کی اپنی ایک کرنسی اور ایک یورپ کی ہے. لے لیں یورپ کے تحت لے لیں. ہاں کیا کرنا چاہیے؟ یورپ لے سکتے ہیں لیکن بیلجیم کی کرنسی الگ ہے. ہاں الگ ہے. جرمنی کی کرنسی تو الگ ہے لیکن چونکہ یورپ کا حصہ بھی ہے تو ایک اعتبار. بھئی یہ 2 ججز کے مابین تضاد ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ جواب ٹھیک مانا جائے، ایک کہہ رہے ہیں کہ جواب غلط. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جواب ٹھیک مانا جائے. کیا
جی جرمنی کی کرنسی, جی جرمنی کی کرنسی کا نام بتانا ہوگا الگ سے. جی آپ جواب نہیں دے پائی ہے. جرمن مارک -10 ہوگا ٹیم اے کا. اگلا سوال یہ بتائیں کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ کس سے جواب لیں گے؟ سوال چینج کریں. 2 ٹیموں نے ایک ساتھ یہ بزر بجایا. چلیں اگلا سوال ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم کس ملک میں واقع ہے؟ ٹیم سی. Great Barrier Reef in Australia. بالکل ٹھیک جواب ہے ٹیم سی کا, گریٹ بیریئر ریف ان آسٹریلیا. رائٹ آنسر. آل رائٹ. اگلا سوال, راکا پوشی گلگت بلتستان میں ہے. اے سے جواب لیں گے, ماں نے بتائیں. جی برف پوش. برف پوش بالکل صحیح جواب ہے ٹیم اے کا. آل رائٹ. اگلا سوال, سب سے پہلے ہجرت مدینہ کس نے کی؟ ٹیم سی سے جواب لیں گے. حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک جواب ہے ٹیم سی کا. آخری سوال پوچھ رہا ہوں اس راؤنڈ کا, یہ بتا دیجئے کہ گلستان اور بوستان کس کی تصانیف ہے؟ ٹیم سی سے جواب لیں گے. شیخ سعدی. شیخ سعدی کی تصانیف ہے. جواب بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آج کا یعنی کہ فائنل کا بزر راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس ٹیم نے کتنے مارکس سکور کیے ہیں وہ تو ہم آخر میں دیکھیں گے. لیکن اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب, اور ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر. ریپڈ فائر کا راؤنڈ ہے, 50 سیکنڈز کا کاؤنٹر ہوگا, زیادہ سے زیادہ 7 سوالات. وقت اسکرین پر نمایاں ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ٹیم میں آپ سے آغاز کروں گا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب بتائیں پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل کا نام؟ شاہدہ ملک. صحیح جواب. پاکستان کے پہلے نجی چینل کا آغاز کب کیا گیا؟ 1990. بالکل صحیح جواب. روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. قرآن کی تفسیر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفسر. صحیح جواب. دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 690 میں. صحیح جواب. شیب ابی طالب میں نبی کریم اور آپ کے رفقا کتنے عرصے تک محصور ہے؟ 3 سال. صحیح جواب. عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا. بالکل ٹھیک جواب ٹیم اے کا. بھائی تمام سوالات کے جوابات بالکل ٹھیک دیے ہیں ٹیم اے نے ریپڈ فائر میں. لہٰذا اب ہم جائیں گے اپنی ٹیم بی کی جانب. 50 سیکنڈ کا کاؤنٹر آپ کے لیے بھی ہوگا. زیادہ سے زیادہ 7 سوالات پوچھے جائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب قانون فی الطب کے مصنف کا نام بتائیں. بولی سینا. صحیح جواب. K2 پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے فیٹس میں بتائیں. 28,251 فیٹ. بالکل ٹھیک جواب. پاکستان میں نمک کا پہاڑی سلسلہ جہاں نمک کے کان موجود ہیں کہاں واقع ہے؟ ایوڑا, ساؤتھ پنجاب. صحیح جواب. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے ٹنل کون سا ہے؟ کھوجر ٹنل. صحیح جواب. پاکستان کی پہلی ہائی کورٹ کی خاتون جج کا نام بتائیں. ماجدہ رضوی. ٹھیک جواب. خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا؟ اسد حمیری. اسد حمیری. حمیری ہے جواب. حمیری. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کن صحابی کے پاس ہوتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کن صحابی کے پاس ہوتی تھی؟ وقت گزر رہا ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت. نہیں جی جواب غلط ہوا. ایک جواب ٹیم بی کی جانب سے غلط آیا ہے. ہم بڑھیں گے. بچے لفظ ٹھیک ادا کیا ہے. ہمیری ہی ہے. ہمیر سے نسبت ہے. ہمیری ہمیری نہیں ہے. اچھا جی چلے مفتی صاحب نے کریکشن کی ہے کہ یہ ہمیری ہی ہے. چلیں ٹیم ہمیری. ہمیری. چلے اگلا راؤنڈ ہمارا ٹیم سی سے ہوگا ریپڈ فائر کا. 50 سیکنڈز کا کاؤنٹر ہے. زیادہ سے زیادہ 7 سوالات. وقت شروع ہوتا ہے. اب بتائیں کس قوم پر آندھی کا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد. صحیح جواب. دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ تھے؟ 83 تھے تقریباً. بالکل ٹھیک جواب. ذو نون اور صاحب الحوت کس نبی کے حضرت لقب یونس. ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام. صحیح جواب. نظام دوران خون کے بارے میں سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے ابن انکشاف نفیس. کیا؟ ٹھیک جواب. دنیا میں سب سے بڑی سونے کی کانیں کس ملک میں اور کہاں ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ. بالکل ٹھیک جواب. وہ کون سی ایسی زبان ہے جس کی وجہ سے 8000 زبانوں نے جنم لیا؟ سنسکرت. بالکل صحیح جواب. آخری سوال. حضرت لال شہباز قلندر کا نام بتائیں. عثمان مروندی. بالکل ٹھیک جواب ہے ٹیم سی کا. اسی کے ساتھ ریپڈ فائر کا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. اب جو سب سے مزیدار راؤنڈ رہا ہے ہمارا تھرو آؤٹ دی ٹورنامنٹ, تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن, وہ ہے پکٹوریل کا راؤنڈ. بڑے
मजाक कुन जवाबात भी देखने को मिले हमें, है ना, और ऐसे जवाबात भी मिले कि जिस पर बेसाख्ता हंसी भी आई, कभी अफसोस भी हुआ, और इस तरह की चीजें हमने थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन देखी है। तो हमारा तीसरा और आखिरी राउंड है पिक्चोरियल का राउंड। 6 तस्वीर आज भी, 2 स्पेल आज भी। सबसे पहली तस्वीर टीम ए के लिए स्क्रीन पर आती है अब। जी टीम ए, बताएं ये कौन सी तस्वीर है? हिंट दे दूं, ये जिस शख्सियत का मज़ार है वो एक तो मज़ार ये इंडिया में है और ये तशरीफ लाए थे बुखारा से। ये पहली हिंट है आपके लिए। जी टीम ए, जिस तरह से हमारे वो कराची से थोड़े फासले पर एक झील है ना, करली झील, वहां पर भी एक मज़ार है जो कि बिल्कुल पानी के दरमियान में, तो ये भी वैसे ही पानी के दरमियान में। यहाँ पर जाने के लिए फेरी या इस तरह की कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। और वो जो पानी है वो पानी हर वक्त मौजूद नहीं रहता, वो मगरिब के बाद आता है। वैसे रास्ता है और मगरिब के बाद रास्ता वो खत्म हो जाता है, वहां पर पानी आ जाता है। जी टीम ए, कोई हिंट, कोई क्लू? ये इंडिया के शहर मुंबई में है ये मज़ार। जी टीम ए, 5 4 3 2 1। ऑल राइट, आप जवाब नहीं दे पाई। है पिया हाजी अली का मज़ार है इंडिया मुंबई में। चले जी, टीम ए जवाब नहीं दे पाई। टीम बी के लिए अगली तस्वीर लगाएंगे स्क्रीन पर जो कि आती है अब। जी टीम बी, ये कौन सी तस्वीर है? हिंट दूं, ये 1930 में कायम की गई। देखी है मैंने देखी है। 1930 में कायम की गई और ये सिंध में वाक़ है ये बिल्डिंग। जी कोई हिंट, कोई क्लू आप पहुंच पा रहे हैं? जी टीम बी, वक्त गुजर रहा है। 5 4 3 2 1। आप जवाब नहीं दे पाई। ये बहुत आसान तस्वीर थी। KMC बिल्डिंग है, कराची में वाक़ है और मुख्तलिफ तकरीबात पर इसे सजाया भी जाता है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है। टीम बी, आप जवाब नहीं दे पाए। ऑल राइट जी, अगली तस्वीर टीम सी के लिए स्क्रीन पर आएगी जो कि आती है अब। जी टीम सी, कौन सी मछली है? हिंट दे दूं? है ये पानी में पाई जाती है। सारी मछलियाँ होती है पानी में। है सारी मछलियाँ पानी में। नहीं नहीं, है ऐसी मछलियाँ मार्केट में भी पाई जाती है। मछलियाँ पतीलियों में भी होती हैं, वो भी पानी में ही होती है। बहुत सारी जगहों पे होती है, पेट में भी होती है। ये हिंट आपने बहुत अच्छा दिया। बहुत अच्छा हिंट दिया ना कि पानी में हो। देखो, इतना रहमदिल होस्ट तुम्हें पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पे नहीं मिलेगा। है चलो भाई, जवाब दो। अच्छा, इस मछली का जो नाम है ना, नहीं नाम का हिंट तो आज किसी को भी चूंकि नहीं दे रहा हूँ ना, पहली टीम को भी नहीं दिया, बी को भी नहीं दिया। पाकिस्तान की या कौमी मछली है? जी वैसे यूनिवर्सिटी की टीम को ना एक हिंट देना चाहिए आज, हैं? 2-2 हिंट स्कूल वालों के लिए होनी चाहिए और एक हिंट वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए। चलें, 5 4 3 2 1। आज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा भाई, क्या हो रहा है? चलें, ये है माशेर मछली है, पाकिस्तान की कौमी मछली है। आप जवाब नहीं दे पाए टीम सी। ऑल राइट जी, कोई बात नहीं, ये वाला मुकाबला तो एक तरह से आप समझे तमाम ही के लिए बराबर हो गया है। चले जी, अगली तस्वीर टीम ए के लिए स्क्रीन पर आती है अब। जी टीम ए, किसका मजार है? ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। अच्छा, अब ना थोड़ा इस वाले स्पेल में थोड़ा सा हिंट आसान करता हूँ, हाँ। ताकि वो आसानी
اس سے پھر کوئی کلو پا جائے کوئی ٹیم, کیا پتا. یہ اچھا پہلا ہنٹ میں دے رہا ہوں, اس مسجد کا نام نا کیا وہ ایک جذبے کے نام پر ہے. جذبہ, بہت سارے جذبے ہوتے ہیں نا, خوشی, غم, محبت, جی ہے نا. اس سے بہتر نہیں آپ شہر کا نام بتا دیتے تو زیادہ. جو شہر کا نام نسبتاً تھوڑا سا وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ مشکل ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ چلو مسجد محبت خان. مسجد محبت نہیں, محبت خان بالکل ٹھیک جواب ہے ٹیم اے کا. آل رائٹ جی. ٹیم بی کے لیے اگلی تصویر اسکرین پر آتی ہے اب جی. ٹیم بی, یہ بھی ایک مسجد ہے, اور ٹیم بی آپ کو بھی میں نام سے ملتا جلتا ایک ہنٹ دوں گا, اور اگر آپ قریب بھی پہنچتے ہیں تو اسے ٹھیک مان لیں گے. ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈرگس کے زمرے میں آتی ہے نا, تو وہ ویسی ایک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں بھنگ. بھنگ سمجھتے ہو, اس سے ملتا جلتا نام ہے, اس سے ملتا جلتا نام ہے. محبت ہی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے ویسے. محبت ہی ہے. یہ مسجد محبت خان ہی ہے, مسجد پشاور محبت کی. خان ہے. ہاں, مسجد محبت خان ہی ہے. محبت اچھا, میرے پاس کیو کارڈ میں محبت خان لکھا تھا, تو اس لیے میں نے, یعنی کہ بالکل ٹھیک جواب دیا ٹیم ٹھیک نے. جواب دیا. یہ بالکل رومن کے ٹھیک اعتبار جواب سے ہے. لکھا ہوگا محبت. چلے. محبت ہے. بھنگ مسجد. جی, بھنگ مسجد. بھنگ مسجد نہیں بیٹا, اتنا آسان ہنٹ تھوڑی دوں گا. میں نے بھنگ بولا, تم نے بھنگ مسجد. بھنگ یا بھنگ مسجد ہو سکتی ہے, خود سوچو, کوئی بھنگ مسجد ہو سکتی ہے. چلے 5 4 3 2 1, نہیں ہے, یہ ہے جامع مسجد بھونگ. تو آپ جواب نہیں دے پائے. اگلی تصویر اور آخری تصویر ٹیم سی کے لیے آئے گی اسکرین پر, جو کہ آتی ہے اب جی. ٹیم سی, یہ کون ہے؟ پرندہ ہے, جانور ہے, چوپایا ہے, کیا ہے؟ ویسے چوپایا تو نہیں ہے, آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں. جی. ٹیم سی, یہ چائنا کا قومی پرندہ ہے. بس ایک ہنٹ, چونکہ اے اور بی کو بھی ایک ایک ہنٹ ہی دیا تھا, اور وہ اس سے پہنچے ہیں, تو بس. نہیں, ٹیم بی تو نہیں پہنچ پائی تھی. ہاں, ٹیم بی کا تو جواب غلط آیا تھا. چائنا کا قومی پرندہ ہے. آپ دونوں بھائی بہن ہیں؟ ہاں, مجھے لگ رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر غصہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چائنا کا کیا کہہ رہی ہے بھائی, بتائیے. کہہ رہے ہیں ویسے سب پتہ, قومی پرندہ کیوں نہیں پتا چائنا کا. چلے کوئی اگر یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا بگلا تو نہیں؟ 4 3 2 1, نہیں جی, یہ بگلا نہیں ہے. آپ کا جواب نہیں آیا. یہ ہے ریڈ کراؤنڈ کرین, چائنا کا قومی پرندہ ہے. ٹیم سی کی جانب سے جواب نہیں آ پایا. اسی کے ساتھ ہمارا پکٹوریل راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ابھی بہت کچھ باقی ہے آج کے معلومات میں. آج کا معلومات ویسا نہیں ہوگا کہ بریک کے بعد آئیں گے اور فوراً سے نتائج بتا کر واپس چلے جائیں گے. ابھی بڑا کچھ معلومات میں رہتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نتائج بنائے جا چکے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب سے, کنٹرول روم کی جانب سے, اور جو کوئی بھی اس سے وابستہ تھا. اور آج کا نتیجہ بڑا ہی واضح نتیجہ ہے نسبتاً, کہ ایک ٹیم بڑے واضح مارجن سے آج کا مقابلہ جیت چکی ہے, اور مختلف کیش پرائزز بھی ہیں, مختلف تحائف بھی ہیں, مختلف گفٹ ہیمپرز بھی ہیں, جو آج کا مقابلہ جیتنے والی, رنرز اپ رہنے والی اور تیسرے نمبر پر رہنے والی ٹیموں کے ساتھ جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم انعامات کا باقاعدہ اعلان کریں, تو میں ٹیموں سے ذرا پوچھنا تو چاہوں گا کہ بھائی جب جو کوئی بھی آج فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہے, تو جب آپ لوگوں کو یہ انعامات مل جائیں گے تو کریں گے کیا؟ اور اس میں ہمیں شامل رکھیں گے ہیں؟ ٹیم سی کہہ رہی ہے کہ ہم شامل رکھیں گے. اچھا, مجھ سمیت ساروں کو ڈن ہو گیا. ٹیم بی ہے بھائی, ہمارا حصہ ہے اس میں. چلے ٹیم اے شامل ہے. چلے بھائی, تینوں ٹیموں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. یہ سب ہمیں دے دیں گے تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ نہیں, ہم تو ویسے ہی ازرائے تفنن کہہ رہے ہیں, ہم بچوں سے کیا لیں گے. ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ بچے یہاں تک پہنچ گئے. آپ سارے بیٹا مجھے مل لینا بعد میں. آج جتنی بھی ٹیمیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھیں, ان کے ساتھ حسب روایت ان تمام اداروں کی جانب سے تحائف جائیں گے. ہم ان تمام اداروں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ تحائف بھجوائے گئے ہیں, اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بڑا ایک اچھا
ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں, محنت کرتے یہ ہیں اور ضروری پورے ہے. رمضان میں وہ لگے رہتے ہیں. تو ہم کوثر مسالہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی جانب سے تحائف پورا ہمارے ساتھ موجود رہے تمام ہی ٹرانسمیشنز کے دوران. فوڈ بستی انڈسٹریز کی جانب سے تحائف موجود رہے, مغلیہ یعنی کہ, اور اس کے ساتھ ہی کوثر مسالہ کی جانب سے بھی, سیلانی مسالہ کی جانب سے بھی, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے بھی, پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے بھی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے تحائف بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ان کے تحائف تھے. اور اس کے ساتھ ہی بن ممتاز فوڈز کی جانب سے بچوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تحائف موجود تھے. آج خصوصی طور پہ سیوسٹرن واچز کی جانب سے تحفہ آج کے کنٹیسٹنٹ کے ساتھ جائے گا, اور کولگیٹ مسواک کی جانب سے بھی باسکٹ آج کے کنٹیسٹنٹ کے ساتھ جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آج کے مقابلے میں فاتح قرار پایا ہے, جو دوسری پوزیشن پر ہے, جو تیسری پوزیشن پر ہے, ان کے لیے اور بھی بہت سے انعامات ہیں. تو میں ان انعامات کا اعلان کرتا ہوں, اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے پیراگون پبلیکیشنز کے CEO جناب علیم قریشی صاحب نے. ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیراگون پبلیکیشنز کا بھی شکریہ, ان کی جانب سے موٹر بائک کا تحفہ تھا ٹرانسمیشن میں, جو پہلی پوزیشن معلومات کے سیگمنٹ میں حاصل کرے گا, جو کہ کر چکا ہے, نتیجہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس کے لیے موٹر بائک کا تحفہ بھی ہے. تو ہم اصل آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کی تائید بھی کرتے ہیں. چلے جی, آج کے جو ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں ان کے ہاتھ سے میں اناؤنس تو میں کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ جو ٹیم پہلی پوزیشن پر آئی ہے, شیلڈ اور سرٹیفکیٹ, قاری صاحب آپ ہی ہمارے مہمان خصوصی ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں, اور جو ٹیم آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن پر آئی ہے اسے فرسٹ پوزیشن کی یہ شیلڈ اور سرٹیفکیٹ دیں. تو آج کے مقابلے میں جو ٹیم پہلی پوزیشن پر آئی ہے, معلومات 2023 ٹیم سی, عاشر طارق اور امارہ طارق, آپ کو بہت مبارک ہو. آپ معلومات کا فائنل جیت گئے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ حقدار قرار پائے ہیں قاری صاحب کے ہاتھوں سے اس شیلڈ اور سرٹیفکیٹ کا. آگے تشریف لائیے. جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان. بہت مبارک ہو, زندہ باد, بہت اچھا کھیلے آپ لوگ. اس جانب بھائی شاندار, خوبصورت, اور 108 کنٹیسٹنٹ تھے ہمارے, ان تمام سے مراحل سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے. آپ یقیناً بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, جو کہ قاری صاحب اپنے ہاتھوں سے آپ کو دیں گے. دونوں کے لیے علیحدہ سرٹیفکیٹس ہیں. ہم اس بارگاہ میں بھوکا نہ کوئی سوئے. ہم چاہیں گے کہ قاری صاحب آپ اپنی نشست پر تشریف رکھیں. ٹیم سی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ہی موجود رہیں. آپ کے لیے مزید تحائف بھی ہیں. جس طرح سے ہم نے تھرو آؤٹ دی پروگرام مختلف دنوں میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب سہیل شمس کی جانب سے فائنل جیتنے والے کے لیے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے. تو آج سہیل شمس صاحب کی جانب سے جناب ارشاد انجم ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں, اور آج کی فاتح ٹیم یعنی کہ ٹیم سی کو 1 لاکھ روپے کا انعام اپنے ہاتھوں سے جناب ارشاد صاحب دیں گے. جی بھائی بہت مبارک ہو, 1 لاکھ روپے کے حقدار قرار پائے ہیں. اور ویسے یہ آپ کے اس کے مطابق تو نہیں ہے, یہ بس اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس آل اباؤٹ ویلیوز. تو یہ اقدار کی بات ہے, یہ کردار کی بات ہے. بہت مبارک ہو ٹیم کو. ارشاد بھائی تشریف رکھیں. اچھا جی, اب ٹیم میں آپ کے لیے بہت سارے انعامات ہیں, اور مجھے تو تھوڑی جیلسی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اتنے سارے انعامات یہاں سے لے کر جا رہے ہیں, لیکن جیلسی کا جذبہ بہت تھوڑا ہے اور خوشی کا جذبہ بہت زیادہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان مراحل سے گزر کر فاتح قرار پائے. زیادہ وزنی ہو تو گاڑی کا بندوبست ہے. چلے جی, اچھا اب ہم آپ کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا تحفہ بھی ہے, موٹر بائک کا تحفہ بھی ہے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے. لیکن میں اس سے پہلے قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب آپ بھی جس طرح سے آپ نے ہماری سرپرستی کی ہے نا, اسی طرح سے آپ ان بچوں کی سرپرستی بھی کریں, اور آپ ساتھ ہی کھڑے رہیں. آ جائیں قاری صاحب یہاں پر تشریف لے آئیں. ارشاد احمد انجم صاحب, ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں. اور جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب, ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے. بچوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ جن ججز کے سامنے انہوں نے پرفارم کیا ہے تو انہی کے ہاتھوں سے وہ انعامات وصول کریں گے. چلے جی, فرسٹ
फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले के लिए मोटर बाइक है जो पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से, जिसके लिए position से पहले मैं आ गया हूं। अरे वाह, अस्सलाम सलमान भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान भाई भी तशरीफ ले आए। सलमान भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुबारक बच्चों, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। बहुत मैं मुबारक। थोड़ा सा आप लोगों से हो रही थी जेलसी, में जेलसी कम करने आया हूँ ताकि जो है ना माहौल अच्छा हो। ये मैं भी खड़ा हूँ, चले जी। अच्छा जी, जो पैरागॉन पब्लिकेशंस के सीईओ अलीम कुरैशी साहब हैं, जिनकी जानिब से फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले को ये मोटर बाइक दी जा रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने तशरीफ ले आए। और कारी साहब और अलीम कुरैशी ये दोनों अपने हाथों से इस बाइक की चाबी, अब आप अंदाजा करें कि ये जो बाइक हम आपको दे रहे हैं ये कितनी बड़ी बाइक होगी। नहीं, इसको आगे लटकाना है, इसको आगे बांध के लटकाएंगे बाइक में। सलमान भाई, ये चाबी लगेगी तो बाइक स्टार्ट होगी। अच्छा, ये वाली जी, हमने बड़ी बाइक दी है। ओहो, हाँ, इतनी बड़ी बाइक है कि ये चाबी लगती है वो उसमें। तो डिसऑर्डर्ड लोग चलाते हैं भाई। नहीं जी, अच्छा, ये बच्चे हमारे ऐसे तो नहीं लग रहे यार। अच्छा, आप दोनों चलाएंगे बाइक? विनर है। वाह 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 वाह, पैरागॉन, क्या बात है पैरागॉन। कारी साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने हाथों से ये मोटर बाइक की चाबी इन दोनों को पेश करें। चले जी, बहुत मुबारक हो टीम सी वंस अगेन, अम्मारा तारिक और आशिर तारिक। फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। ओह, तो क्या क्या माशाल्लाह भाई, 1 लाख। चले जी, बहुत शुक्रिया। टीम है, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वापस अपने मुकाम पर चले जाएं। इतना सारा माल लेके जा रहे हो बच्चों, मुबारक हो। बहुत सारा माल, माशाल्लाह माशाल्लाह। यू डिजर्व। टीम सी, आप सुनी नहीं रहे, आप मेरी बात है, जीत गए तो आप कहकर छोड़ो, अब ये कौन डॉक्टर इमरान, कौन होस्ट, खत्म करो इससे। आप यहाँ पे मौजूद रहे, हम चाहेंगे कि हमारी तमाम टीमें आप साइड पर मौजूद रहें। चले जी, आज के मुकाबले की वो टीम जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की आज के मुकाबले में, दूसरी पोजीशन पर विराजमान है, वो है टीम ए ज़ूफिशा और अब्दुल बासित। आप आज के मुकाबले में दूसरी पोजीशन पर हैं, आपको भी बहुत मुबारक हो, आप रनर्स अप रहे हैं और 108 कंटेस्टेंट से मुकाबला करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं और दूसरी पोजीशन पे आप आगे तशरीफ ले आए। आपके लिए भी शील्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और कैश प्राइजेस हैं। सेकंड पोजीशन की शील्ड आपको कारी साहब अपने हाथों से देंगे। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, इसके साथ ही मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि सर्टिफिकेट्स भी इन दोनों बच्चों को दें। यकीनन आज इन बच्चों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी और इनके वालिदैन के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि उनके ये नन्हे मुन्ने होनहार बच्चे आज मालूमात में सेकंड पोजीशन हासिल कर पाए हैं। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो। अब इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि आपके लिए भी कैश प्राइजेस हैं भाई? कितने हैं पता है, या तैयारियों में ये भूल ही गए हैं? नहीं, 50,000 तो नहीं है, 10,000 है हमारे पास तो है 50,000। चले जी, 40 20 आप रखते हैं, 20 मैं रख लेता हूं। डन हो गया 10 इनको सलमान भाई और 20 हम कर लेंगे। ऑन एयर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बात, हाँ, कोई धांधली तो ऑफ एयर होती है बस। आप ये देखिए, 50,000 रुपए का कैश प्राइज है जनाब सुहेल शम्स की जानिब से और आज उनकी नुमाइंदगी करते हुए इरशाद अहमद अंजुम साहब 50,000 रुपीज हमारी सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली टीम को पेश कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत मुबारक हो वन सेकेंड टीम है, वन सेकेंड कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह बेटा, बहुत खूब। और ये आगाज है आप तीनों के लिए पैगाम है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स नॉट द एंडिंग, यू हैव टू गो वेरी फार अवे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत सी और कामयाबियां अता करे। चले जी, टीम ए आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप साइड पर खड़े हो जाएं और टीम बी आज के मुकाबले में आप तीसरी पोजीशन पर आए हैं, आप भी आगे तशरीफ ले आए, आपके लिए भी शील्ड, सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइजेस हैं। जी कारी साहब अपने हाथों से फिर सारा जहां देखे दोबारा। बहुत मुबारक हो। और मेरे लिए तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, मेरे लिए ना मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, तो वो जिस सफ़र से आप गुजर कर आए ना वो बड़ा शानदार था। 108 कंटेस्टेंट में आज 6 आप यहाँ तक पहुँचे, ये आपके लिए जीत। और ये यकीन रखें, ये सब बातें जो अल्लाह आपको आज यहाँ तक ला सकता है ना, वही अल्लाह कल आपको इससे आगे भी ले जाएगा। उनका अल्लाह भी वही है, आपका अल्लाह भी वही, तो दिल छोटा ना कर, बस ये यकीन रखें, है ना, कि जो अल्लाह आपको यहाँ तक पहुंचा सकता है, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो आप तीनों टीमें जो है वो फाते हैं। चले जी, सर्टिफिकेट्स दिल पे नहीं ले रहा, सर्टिफिकेट्स भी इनके लिए सर्टिफिकेट दिल पे आप भी कारी साहब के साथ हार को दिल पे नहीं लेना, सर्टिफिकेट को दिल पे ले लो, इसे दिल पे चिपका लो कि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मुकाबला किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो। आपके लिए भी कैश प्राइज है 5,000 रुपीज का जो आपके साथ जाएंगे। क्या हुआ?
हंस रहे हैं? हंस रहे हैं। अच्छा, ये चीज होनी चाहिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसे कहते हैं कि बच्चों को याद रहता है कि कितना इनाउंस किया था। चले जी, 30,000 रुपीज कैश प्राइज है जनाब सुहेल शम्स की जानिब से, जो आज के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम के साथ जाएंगे, और जनाब इरशाद अहमद अंजुम सोहेल शम्स की नुमाइंदगी करते हुए ये कैश प्राइज इन्हें पेश कर रहा है। बहुत मुबारक हो टीम आपको भी, भाई जिंदाबाद। तौबा के दर खुले। और जब आपका आगाज ही ऐसा है ना, शुरू में ही आप इस तरह के मुकाबले कर रहे हैं। एक मिनट, आप एक मिनट, बात सुनें। आप सबको इनाम बांट रहे हैं और आप खाली हाथ जाएं, ये कैसे हो सकता है? इरशाद अंजुम साहब ने आपका लिफाफा छुपा के रखा हुआ है, छुपा के अरे वाकईतन मैं तो मजाक समझ रहा था। जबरदस्त लिफाफा है। अच्छा जी, खोलेंगे 2 दिन गिनते रहेंगे आप। दिन करें। ये इन्होंने ले लिया है बस। गड्डी दी है 10 वाली। नहीं 1000 वाली गड्डी। चले जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं चाहूंगा भाई मेरे लिए भी तो जगह बना। चले जी, मेरे लिए भी। वैसे मुझे किस खुशी में दिया जाएगा? अच्छे तरीके से आप ये प्रोग्राम लेके चले, आपका हक बनता है। बहुत शुक्रिया, प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत माशाल्लाह एनर्जेटिक होकर, इन्वॉल्व होकर, पूरे वर्क के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये मंच पे उतरते थे, और इन्होंने जिस अंदाज से माशाल्लाह इस मुकाबले को और इस सेगमेंट को प्रेजेंट किया, वो बहरहाल बहुत मुझे पसंद आया। इनफैक्ट एज एन एंकर, एज एन होस्ट मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया बिहाइंड द सीन भी, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यहाँ तक आपने बहुत अच्छे अंदाज से पहुंचाया। सलमान भाई ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। सही बात। जो कुछ इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए बंदे को कि मैं जो काम कर रहा हूं, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई एम रियली हम्बल्ड के 100 नंबर है। और मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, और बहुत मैं अपने लिए आज़ाद समझता हूँ कि जो सीनियर लोग हैं आपकी फील्ड के, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और तौसीफ कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा होता है। आज जितने कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद थे, उन तमाम के साथ मजीद तहाइफ हैं, वो भी जाएंगे, यानी कि सैलानी मसाला की जानिब से, फूड बस्ती इंडस्ट्रीज की जानिब से, कौसर मसाला की जानिब से, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से, बिन मुमताज़ फूड्स की जानिब से, सेवेस्टर्न की जानिब से और कोलगेट की जानिब से तहाइफ आज तमाम ही कंटेस्टेंट के साथ जाएंगे। हम आज का मालूमात ही मालूमात अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। हम आपसे रुखसत चाहेंगे, इस दुआ के साथ रुखसत चाहेंगे कि इंशाअल्लाह इल्म व अदब की तरवीज का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ARY QTV और ARY नेटवर्क अपना हिस्सा इसमें शामिल करता रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी ख्वाहिश पर, अपनी फरमाइश पर, चूंकि थ्रू आउट द ट्रांसमिशन मालूमात ही मालूमात के सेगमेंट में एक मर्तबा भी कारी साहब ने अपनी आवाज का जादू नहीं जगाया था, तो आज मौके की मुनासबत से और मौके का फायदा उठाते हुए मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है कि फासलों को तकल्लुफ है वो कारी साहब सुना दें, और इसी के साथ हम रुखसत चाहेंगे। उसके बाद बज़्म उलमा का हमारा सेगमेंट होगा, जो कि जनाब सैयद मोहम्मद सलमान गुल नूरानी करते हैं, और उनकी क्या अभी ऐसा लगेगा कि बस उनके कहने पर मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कर दें, कोई बात मैं सलमान भाई आपकी दिल से इज्जत करता हूं, और आपकी सलाहियतों का, आपके फन का ना सिर्फ कदरदान हूं बल्कि उसे एडमायर करता हूं और सीखने की कोशिश भी करता हूं। आई वुड लव टू लिसन दिस अगेन, मुझे बहुत मजा आया। मैं वंस अगेन जाने से पहले मुख्तसरन अपने ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनका सुन ले। हाजी बेगम तू मुरा मुल्ला, ये उनकी अम्मी ने भी कह दिया था यही बात, कह रहे तुम उसकी तारीफ करते हो, तुम्हारी तारीफ करते हैं, क्या बात है? चलें जी मुख्तसरन अब ये है कि कारी साहब की आवाज है, हम आपसे रुखसत चाह रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और सेगमेंट में, किसी और तरह के सेगमेंट में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा
نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ان کی چشمے کرم کو ہے اس کی خبر